رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا من ردته الطیرة عن حاجته فقد اشرک، جو شخص کوئی بھی کام کرنے لگے اور وہ کسی کی نحوست اور بدگمانی کی وجہ سے اس کام سے بچ جائے، رک جائے، واپس آ جائے کہ فلاں شخص نے ایسے کر دیا یا فلاں پرندہ گزر گیا یا فلاں معاملہ ایسے ہو گیا، اب بے برکتی آئے گی، اب میں نے یہ نہیں کرنا ہے، تو فرمایا جو نحوست کی وجہ سے اپنے کام سے واپس پلٹ آئے گا، اپنے اس پروجیکٹ کو چھوڑ دے گا، پلان کینسل کر دے گا، ڈیل کینسل کر دے گا، فرمایا فقد اشرک، صحیح روایت کے مطابق اس بندے نے شرک کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فقال سبحانه في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا صفر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ یاد رکھو جو مصیبت یا نحوست تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہاری کمائی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، تمہارے گناہوں کے سبب سے ہی ہوا کرتی ہے۔ ارشاد ہوا یہ کلام مبارک، یہ قرآن مجید، اس کو ہم نے بابرکت بنا کر بھیجا ہے، یعنی اس سے نحوست ختم ہوتی ہے اور برکت عطا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا ولا سفر، جن لوگوں کے نظریے کے مطابق سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، نحوست اور بے برکتی کا باعث ہوتا ہے، ان لوگوں کا نظریہ بالکل باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ احباب گرامی، رب کائنات کی حمد و ستائش کے پاکیزہ کلمات کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، سید الاتقیاء، سید الصلحاء، نبینا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے۔ رب ذوالجلال پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ احباب گرامی، معاشرے میں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آج کے موجودہ اسلامی معاشرے میں، جو ظاہراً اور قولاً کہنے کے اعتبار سے تو 100% اسلامی،
اور عمل کے اعتبار سے کچھ اسلامی ہے۔ اس اسلامی معاشرے میں بہت ساری غیر اسلامی اور غیر شرعی باتیں، امور، نظریات، تصورات اور تخیلات وہ نہ صرف جنم لے چکے ہیں بلکہ بہت پختہ ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک نظریہ نحوست ہے۔ نحوست کا معنی ہے برکت کا نہ ہونا، بے برکتی کا چھا جانا اور خیر سے محروم ہو جانا۔ چنانچہ جب ہم اپنے اس اسلامی معاشرے میں نگاہ دوڑاتے ہیں تو کہیں پہ مجھے اور آپ کو یہ نظریہ ملتا ہے کہ ماہ سفر میں کسی بھی بڑے پروجیکٹ اور کاروبار کا آغاز نہ کیا جائے ورنہ برکت سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ نعوذ باللہ منحوس مہینہ ہے، اس میں شروع کیا جانے والا کام وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ اس مہینے میں شادیوں سے اوائڈ کرنا، کیونکہ جو نکاح اور شادی اس مہینے میں انجام پائے گا وہ برکت سے خالی ٹھہرے گا۔ اور یہ نظریہ جاہلیت کے دور کا ہے جو کہ آج تک بھی اس موجودہ اسلامی معاشرے میں رائج ہے اور لوگ عملاً اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص دل سے اس کا انکار بھی کرتا ہو، زبان سے اس کا انکار بھی کرتا ہو، لیکن عملی طور پہ آپ دیکھ لیجئے یہ جو شادیوں کے سیزن ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ اس کے عین مطابق نہیں ہے۔ کیوں جی، ہیں یا نہیں؟ دیکھ لیجئے نا، اب جی شادیاں نہیں ہو سکتی، کیوں؟ کیونکہ محرم ہے، محرم میں شادی غلط ہے، غیر شرعی ہے، ممنوع ہے، حرام ہے اور برکت نہیں ملے گی بلکہ گناہ ہو سکتا ہے، یہ نکاح بابرکت نہیں ہوگا۔ کیوں جی؟ یہ شہادتوں کا مہینہ ہے۔ ارے بھائی جان، آپ کوئی ایسا مہینہ لائیے تو صحیح سامنے جس میں کسی اللہ کے نیک اور مقرب بندے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادتیں نہ ہوئی ہوں، بلکہ وہ کون سا ہفتہ آپ کو ملے گا، وہ کون سا شاید دن مل سکے گا جس میں شہادتوں کی داستان نہ ہو، اور کہیں پہ یہ ممانعت نہیں ہے۔ اب محرم گزرا ہے، سفر میں نحوست کے باعث ہم اپنے ان معاملات سے رکے ہوتے ہیں سوائے چند مذہبی لوگوں کے۔ عملاً ہے کہ نہیں بھائی جان؟ اب آگے جا کے ہم چلتے ہیں جی، اب شادیوں کا سیزن شروع ہوا ہے۔ بھئی یہ کس نے کہا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں شادیاں ہو سکتی ہیں تو بھائی آپ محرم کے احترام میں یا پھر کسی اور مہینے کی شہادتوں کی نسبت سے شادی کو روکے ہوئے تھے، بھئی ہم خوشی نہیں منائیں گے۔ تو کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس ماہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لائے ہیں اور اسی مہینے میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر آخرت بھی ہوا ہے، آپ کی رحلت مبارکہ بھی اسی مہینے میں، آپ کا واپسی کا سفر بھی اسی مہینے میں۔ سفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سفر کا جو نظریہ تم نے ذہن میں بنا لیا ہے، بسا لیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، کسی معاملے کا آغاز ہونا یا انجام پانا وہ برکت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کا یہ نظریہ ہے تو اسے فوراً بدلنا چاہیے۔ یہ سفر سے ہٹ کے نظریہ ہے، فلاں شخص کی آمد ہمارے لیے نحوست کا سبب ٹھہری، فلاں شخص نے ہمارے گھر سے برکت کو اڑا دیا، اور تو اور بات اس سے آگے بڑھ گئی، مجھے معلوم ہوا کہ پتہ چلا کہ فلاں شخص کا کہنا ہے، فلاں خاندان کا یہ نظریہ ہے کہ جب سے ہمارے اس گھر میں فلاں کی شادی ہوئی ہے، فلاں کو ہم نے اپنی بیٹی بنایا ہے، تو اس گھر کی برکت ساری ختم ہو گئی ہے۔ یعنی میرے اور اس کے نزدیک کیا ہو رہا ہے کہ فلاں شخص منحوس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظریے کی
تردید فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بھی نحوست نہیں ہے مگر وہ صرف تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہاں وہ آنے والا یا آنے والی وہ بذات خود وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ایک فرد ہے، بشر ہے، اس کو منحوس نہ کہو، اس کے اعمال و کردار اور اس کے افعال منحوس ہو سکتے ہیں، جو بھی ہم ذکر کریں گے کہ جن کی وجہ سے نحوست آتی ہے یا پھر جن کی وجہ سے نحوست ختم ہوتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے نحوست اور بے برکتی چھا جاتی ہے اور کس طرح سے پھر اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ ورنہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن چونکہ ذاتی طور پہ نحوست اللہ نے کسی چیز میں نہیں رکھی ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے گنوائی؟ فرمایا الدار، نحوست اگر ہوتی تو گھر میں ہو سکتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر گھر منحوس ہے، نہیں، وہ گھر جہاں پہ وہ اعمال انجام دیے جائیں جو ابھی میں ذکر کروں گا، خلاف شرع، بے برکتی والے اعمال۔ اسی طرح فرمایا دوسرے نمبر پر والمرأة، عورت کے اندر نحوست ہو سکتی تھی اگر ہوتی تو، لیکن اللہ نے ذاتی طور پہ کسی عورت میں کسی فرد میں نحوست نہیں رکھی ہے۔ وہ کون ہے؟ جو اللہ کے ذکر سے دور ہے، اپنی ذمہ داریوں سے اور اپنے سرتاج کی خدمت سے دور ہے، اپنے فرائض کی پابندی سے دور ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والفرس، اگر نحوست ہو سکتی تو وہ سواری میں ہوتی، وہ گھوڑے میں ہوتی۔ وہ کیوں؟ کہ جو سواری اللہ کی راہ میں استعمال نہ ہونے والی ہو بلکہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جانے والی ہو، جس کا اللہ یا اللہ کے راستے یا اللہ کے بندوں کو کوئی فائدہ نہ ہو، وہ نحوست کا سبب بننے والی ہے، لیکن بذات خود وہ سواری منحوس نہیں ہے۔ یہ آپ نے 3 چیزوں کی خاص طور پہ ذکر کر کے نفی فرما دی۔ وجہ کیا ہے؟ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، وجہ وہی ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ ہم نے ایک وقت آنا ہے، بڑا ترقی یافتہ دور ہوگا، لیکن اخلاقیات کی گراوٹ اور پستی میں ہم گرے ہوئے ہوں گے۔ ہم ان 3 چیزوں کا نام لے کر کہیں گے یہ منحوس ہے۔ عورت کے بارے میں آپ نے ابھی ذکر سن لیا، ہمارے معاشرے میں ہی لوگ کہتے ہیں فلاں ساڈے گھر آئی نحوست پہ گئی۔ بھائی اس کے اعمال پہ غور کریں، اپنے اعمال پہ غور کریں، اس کے اعمال سے بھی پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ وہ نحوست کا سبب ہو سکتے ہیں، لیکن کسی شخص کو یا عورت کو یا فرد کو بذات خود ذاتی طور پہ منحوس کہنا یہ غلط ہے، خلاف شرع ہے۔ دوسرا کیا فرمایا؟ یہ سواری منحوس ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اللہ پہ توکل اور ایمان اور یقین کے بجائے ہمارا نظریہ فوراً یہ نظریہ نحوست جاگ پڑتا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے؟ ایک گڈی منحوس ہے، ایک گڈی بندے مار دی۔ سنا جاتا ہے کہ نہیں؟ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ گاڑی ہی منحوس ہے، پہلے بھی اس نے پچھلے سال یہ ایکسیڈنٹ کیا تھا۔ اللہ اکبر! بھائی اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہم اس پہ نظر دوڑائیں، نہ کہ فوراً گھوڑا ہو یا جدید دور کی کوئی سواری اس کو فوراً منحوس کہہ دیا جائے۔ اسی طرح بعض جگہوں پہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کہیں پر اگر بظاہر بے برکتی یا نحوست نظر آتی ہے نا، وہ کس طرح سے کہ جناب سکون نہیں ہے یا گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں ہم سب کی نماز ٹھیک ہے، ہم سب کی تلاوت روزانہ کے بنیادوں پہ ٹھیک ہے، ہم سب کے صبح و شام کے اذکار ٹھیک ہیں، ہماری سب کی طہارت وغیرہ نظافت اور نفاست ٹھیک ہے، ہمارا اخلاق اور بول چال اچھا ہے، جب یہ نہیں دیکھتے تو کیا کیا جاتا ہے کہ ایک کار منحوس ہے، کار بدلو۔ بعض لوگوں کو یقین جانے اسی وجہ سے گھر بدلتے دیکھا کہ یار ادھر بے برکتی ہے، کل کل رہتی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ بھائی تم نہ لڑو، تم اس کے اسباب پہ غور نہیں فرماتے ہو،
سب کی نماز روزہ ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے، وہ ہم ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں. گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے بلاک بدل لیتے ہیں اور فیز بدل لیتے ہیں، فلاں جگہ سے فلاں جگہ شفٹنگ ہو جائے. بھائی جب تک خود کو نہیں بدلو گے سب کچھ بدل جائے گا، آپ کا سکون نہیں بدلے گا، آپ کی بے برکتی برکت میں تبدیل نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 چیزوں کا بذات خود بطور خاص تذکرہ فرمایا. اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے ذاتی طور پہ کسی ایک چیز کو بھی منحوس بنایا نہیں ہے. کہیں پہ یہ سننے کو ملتا ہے، تاجر برادری بیٹھی، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. کسی کا شاید نظریہ ہو یہاں پر، میرا نہیں خیال، لیکن کئی تاجروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کئی دکانداروں کو دیکھا ہوگا کہ جی پہلا گاہک جو ہے نا، پہلا گاہک صبح، پہلا گاہک واپس نہیں جانا چاہیے تھا، ورنہ سارا دن نحوست رہے گی. کیوں جی تاجر بھائیوں کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ بھائی شیخم میں نہیں تو کہیں تو کہا جاتا ہے نا ہمارے معاشرے میں. بھائی پہلا گاہک، پہلا کسٹمر اگر واپس چلا گیا تو پھر سارا دن نحوست چھائی رہے گی ہمارے اس دکان کے اوپر. اور کہیں پہ دوسرا تاجر بھائی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو ادھار دے دیتا، لیکن چونکہ آپ سب سے پہلے ہیں تو پہلے گاہک نو ادھار نہیں دے دا. کیوں بھائی نحوست پھیل جاندی. یہ نظریہ کہاں سے آیا ہے؟ کہیں پہ کوئی بولتا ہے تو کہتا ہے جی رات کو جھاڑو نہیں دیتے، رات کو. یہ پڑھی لکھی باتیں ہیں. پڑھی لکھی کا مطلب یہ ہے کہ یہ سکھانے والے ممبر پہ بھی سکھاتے ہیں، نعوذ باللہ، سب کہیں استغفر اللہ. ہم سنا رہے ہوتے ہیں اور آپ یعنی کہ عوام سن رہے ہوتے ہیں اور اپنا رہے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ رات کو جھاڑو نہیں دینا. بھائی اگر گند ہی رات کو ڈالا گیا ہے، اب ضرورت ہی صفائی کی رات کو ہے تو کیا کریں؟ نہیں جی نہیں، رات کو جھاڑو دینے سے رزق میں کمی آ جاتی ہے اور نحوست پھیل جاتی ہے. اور تو اور ایک علامہ صاحب بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ مجھ سے بہتر، اگر کھڑے ہو کر کنگھی کریں گے نا، آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں بھائیو، اگر کھڑے ہو کر داڑھی میں کنگھی کریں گے تو قرض چڑھتا ہے، نحوست پھیلتی ہے، اور بیٹھ کر کنگھی کرنے سے قرض اترتا ہے، برکت آتی ہے. بھئی ہماری بے برکتی اور برکت کے جو اسباب و ذرائع ہیں اور جو اس کے ہم نے وجوہات اور اسباب ذکر کر دیے ہیں، لکھ دیے ہیں، وہ نہ قرآن کے اندر ہیں، نہ حدیث مبارکہ کے اندر ہیں، نہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعلیم دی ہے، نہ آپ کے شاگردوں نے ہم تک پہنچایا ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. نحوست تو اگر ہو رہی ہے، بے برکتی محسوس کر رہے ہو، اگر بے سکونی محسوس کر رہے ہو، اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، اپنے افعال کو دیکھیے، اپنے کردار کا جائزہ لیجئے. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہوگی. کسی نے خوبصورت بات کی تھی، اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی سکون نہ ملے تو پھر نماز کو سکون سے پڑھنا شروع کر دو، سکون مل جائے گا. بعض تو نماز سے ویسے ہی کوسوں دور ہیں، اور بعض نمازی تو پکے ہیں، طریقہ وہ نہیں سیکھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے. سکون وہ نہیں ہے، ٹھہراؤ وہ نہیں ہے، اطمینان وہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نماز ایسے پڑھو حتی یعود، یہاں تک کہ آپ کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر واپس لوٹ آئے. ہر جوڑ اپنی جگہ پر لوٹ آئے. اب دیکھیے، خود کو سامنے لا کر کھڑا کیجئے اپنی ہی عدالت میں اور اندازہ فرمائیں اور رزلٹ نکالیں. کیا ہمارے قیام کے بعد رکوع میں جانا ہر جوڑ اپنی جگہ پہ پہنچتا ہے؟ کیا رکوع کے بعد کھڑے ہونا واپس ہم صحیح کھڑے ہو پاتے ہیں اس زاویے سے؟
یا جھٹکا دے کر فوراً سجدے کی طرف جھکنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سجدے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سجدے میں ابھی ہر جوڑ اپنی جگہ پہ نہیں پہنچتا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق 7 ہڈیوں پر، 7 چیزوں پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ 2 پاؤں کے اگلے حصے ہیں، 2 گھٹنے ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 7ویں یہ چیز ملا کے ہے پیشانی اور ناک ہے۔ ابھی ہم 7 نہیں لگاتے ہیں، سجدہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے، اور سجدے سے 2 سجدوں کے درمیان والے وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ وقفہ ابھی اشارے میں بدل جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی دوسرے سجدے کا جھٹکا ہے، اسی طرح ہمارا تشہد چل رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں ذکر فکر والی زندگی نصیب فرمائے۔ ہمارے اعمال نہیں بدلتے ہیں، ہم جائزہ ہی نہیں لیتے ہیں اور سارا ڈال دیتے ہیں اس بات کے اوپر، فلاں شخص آیا تو نحوست پڑ گئی، فلاں بندہ آیا تو نحوست پڑ گئی، فلاں جگہ پہ گئے تو نحوست پڑ گئی، فلاں سفر کیا تو نحوست پڑ گئی، فلاں مہینے میں شادی کی تو نحوست پڑ گئی، فلاں مہینے میں کاروبار شروع کیا نحوست پڑ گئی، اس ہماری دکان کی اوپننگ فلاں شخص نے کی تو نحوست پڑ گئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، والعیاذ باللہ، ونستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ پڑھے لکھے دور میں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اگر آپ سفر پہ روانہ ہوں، کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کے راستے کو کالی بلی کاٹ دے، کالی بلی خاص ہے، کالی بلی آپ کا راستہ کاٹ دے، آپ کی گاڑی کے سامنے سے گزر جائے، بالخصوص جب وہ تیزی سے گزر جائے، تو وہ سفر کینسل کر دیجئے، یہ نحوست کا سبب ہوگا، والعیاذ باللہ۔ وہ بھائی آپ اگر تیزی سے جا رہے ہیں تو گاڑی کے آگے سے اگر جلدی سے بلی گزر گئی ہے تو اس کو بھی تو تیزی سے ہی گزرنا ہوگا، اس کو بھی کوئی کام ہوگا، وہ گزر گئی ہے، لیکن نہیں، ہم نے اس کو بھی ایک نظریہ نحوست میں شامل کر لیا کہ اگر کالی بلی یا کوئی اور کالا پرندہ آپ کا راستہ کاٹ دے یا آپ کے گھر درخت میں بیٹھ جائے رات کے وقت بالخصوص، تو یہ آپ کے لیے نحوست کا باعث ہوگا، آپ کو وہ سفر انجام نہیں دینا چاہیے۔ رب کائنات اس کا بھی انکار فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فرماتے ہیں الطیارۃ شرک۔ کبھی سوچا ہے؟ سنن نبی داود کی روایت کے مطابق فرمایا بدشگونی لینا، برا سوچنا کہ چونکہ ایسے ہوا ہے تو اب ایسے ہو جائے گا، یہ شرک کی ایک قسم ہے، والعیاذ باللہ۔ فلاں آیا تو ایسے ہوا، یہ شرک کی ایک قسم ہے، شرک کے راستے کھلتے ہیں، شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی ہر قسم سے محفوظ فرمائے۔ اب دیکھیے کہ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، برکت کیسے لے سکتے ہیں، اور نحوست اور بے برکتی کے نظریے سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، دوسرے مقام پر وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ قرآن جو ہم نے 30 پاروں کی صورت میں نازل کیا ہے، یہ برکتوں سے بھرا پڑا ہے، سینے سے لگا لیجئے۔ آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، کیا ہمارا ہر دن قرآن کے ساتھ گزر رہا ہے یا نہیں؟ اگر تو ہمارے دن کا آغاز اور اختتام قرآن کریم کی تلاوت سننے اور پڑھنے سے ہوتا ہے، اس کے بعد اگر آپ بے برکتی دیکھیں تو پھر ہم کسی اور طرف چلیں گے، لیکن اگر یہاں پہ بریک لگ جائے تو پھر تو ہمارے، اس کا مطلب یہاں پر ہمارا معاملہ خراب ہے، یہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے۔ علاج تو مل گیا ہے، ہمیں طریقہ علاج بتا دیا گیا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔ یقین جانیں یہ جو سفید داڑھیوں والے اور مبارک بزرگ نظر آ رہے ہیں، یہ اگر میں صحیح کہوں، آپ میرے سے اتفاق کریں گے، یہ وہ آخری پود ہیں، آخری وہ نسل ہیں، یہ آخری لوگ گزر رہے ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں قرآن کے ساتھ زندگی گزاری۔ اب آگے کیا ہے؟
اب آگے جس قدر قرآن سے لگاؤ ہوا کرتا تھا اتنا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر ہمارا لگاؤ موبائل کے ساتھ اور سوشل میڈیا کے ساتھ ہے۔ ہم تو اس بات کو اپنے لیے پریشانی کا باعث سمجھتے ہیں کہ یار سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی ہوں، لوگوں کو پتہ ہو اور مجھے وہ پتہ ہی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تو میرے لیے ایک کمی ہے نا کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ خبر چلی ہوئی ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ معاملہ ہو چکا ہے اور میرے علم میں نہیں ہے، گویا کہ میں اس علم میں پیچھے ہوں، اور قرآن میں کتنا پیچھے ہوں کوئی پتہ نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ فجر کے بعد سب سے پہلا کام، یقین جانیں ہمارے بزرگوں کی بات ہو رہی، والدین تک کی بات ہو رہی، اب کی نہیں ہو رہی۔ اگر یہ بھی کہا جاتا نا کہ دودھ لے آئیں فلاں گھر سے یا لسی بھی لے آئیں تو وہ کہتے ہیں پہلے تلاوت کر لیں، کیوں یہ ہوتا تھا کہ اقرار کرتے ہیں یا انکار؟ وہ کہتے ہیں پہلے تلاوت کر لیں۔ آج بھی اللہ کے بندے موجود ہیں لیکن بہت کم ہیں، اللہ ہمیں ان کم بندوں میں شامل فرمائے۔ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کتنا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ بے برکتی اور نحوست کیوں آئی ہے، اور قرآن کے ساتھ لگنے کے بعد بلا وہ دور کیوں نہیں بھاگتی ہے۔ آگے بڑھیں احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جو اس کی تردید فرمائی ہے، ان باطل نظریات کو رد کیا ہے، ان دلائل کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کو نحوست سے چھٹکارا ملے گا اور برکت نصیب ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ وہ انسان کو فولاد جیسا عقیدہ مہیا کرتے ہیں۔ ان فرمانے گرامی میں ایک ہے صحیح بخاری کی روایت، لا عدوہ، کوئی بیماری ذاتی طور پہ متعدی نہیں ہوتی ہے کہ انسان اس سے اتنا ہی دور بھاگتا پھرے کہ کسی بھی بیمار سے ملنا اور سلام کرنا اور اس کے قریب بیٹھنا، اس کا پتہ لینے کے لیے، حال پوچھنے کے لیے بھی نہ جانا کہ اس کی بیماری ادھر کنورٹ ہو جائے گی، اس کی بیماری متعدی ہے، مجھ تک پہنچ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسباب ہوتے ہیں اور احتیاطیں ہوتی ہیں، لیکن کیا معاشرے سے انسان کٹ آف ہو جائے؟ اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا عدوہ، ذہن میں یہ بات راسخ کر لو، کوئی بیماری ذاتی طور پہ متعدی نہیں ہوتی ہے۔ بیماری لگانے والا وہ اللہ ہے، بچانے والا وہ اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ جب شفا دینے پہ آئے گا تو ایک اپنے بندے ایوب علیہ السلام کو 2 عشروں کے بعد اور 18 برس کے بعد بھی کہے گا، یہ پانی پی لیجئے چشمے کا، ہم اندر سے صفائی کر دیں گے، اس سے غسل فرما لیجئے، ہم باہر سے شفا یاب کر دیں گے۔ وہ تو پانی سے بھی شفا دینے والا ہے، اگر نہیں ملے گی تو مہنگی دوائی سے بھی شفا نہیں ملے گی۔ آگے فرمایا، ولا طیارہ، کوئی نحوست کا عقیدہ ذہن میں نہ رکھے، فلاں آیا تو یہ ہو گیا، فلاں دن تھا تو یہ ہو گیا، فلاں مہینہ تھا تو یہ ہو گیا۔ لوگوں نے مہینے میں سے پھر اب گئے دن کو بھی منحوس بنا رکھا ہے، بالخصوص بدھ کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ بھی بدھ سے بچیں، کیوں جی کہا جاتا ہے کہ بھائی کیا ہے، جیسے اتوار ہے اسی طرح سوموار، جیسے سوموار ہے اسی طرح منگل ہے، یہ ہمارے خود ساختہ نظریات ہیں۔ آگے فرمایا، ولا حامۃ ولا سفر، کسی بھی طرح کوئی مہینہ یا سفر یا دن وہ نحوست کا سبب نہیں ہوتا ہے۔ اپنے ذہن میں یہ باتیں مضبوط کر لو۔ اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی وہ آیت، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 51، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دو، لن یصیبنا، ہرگز ہمیں کوئی مصیبت اور نحوست آ ہی نہیں سکتی، ہرگز لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہاں مگر وہی جو ہمارے رب نے لکھ دی ہے۔ کوئی مہینہ نہیں لا سکتا، کوئی بندہ نہیں لا سکتا، سارے لوگ مل کے نہیں لا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دلائل کو ذہن میں رکھ کے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی،
برکت کیسے آئے اور نحوست سے ہم کیسے محفوظ رہیں، اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اس فرمان پہ بھی عمل پیرا ہونا ہوگا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے میرے خدا، اے میرے رب کریم، میری امت کے صبح کے وقت میں برکتیں نصیب فرما اور بے برکتی سے اس وقت کو محفوظ فرما۔ اب ہم نے خود دیکھنا ہے، دکان پہ نحوست کیوں ہے، گھر میں نحوست کیوں ہے، میرے اوپر نحوست کیوں ہے؟ صبح ٹائم سے جاگتے ہیں، میں نے سوچنا ہے اور آپ نے بھی، ہر دن ہر صبح بر وقت جاگتے ہیں، جاگتے ہمارا پہلا کام نماز فجر ہوتا ہے، اس کے بعد جو تلاوت کی بات ہوئی وہ ہوتی ہے، اور کاروبار کے لیے کیا ہم نے صبح کے وقت کو خاص کیا ہے یا نہیں؟ یار جس وقت کے بارے میں ہمارے رسول گرامی علیہ السلام نے رب کریم سے التجا کی ہوئی ہے، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے، وہ بابرکت ہو چکا ہے، ہم اس سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں، نہ ہم عبادات میں مستفید ہو رہے ہیں الا ماشاء اللہ، نہ ہم پڑھائی میں مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ تجربہ کر لیجئے، اور یہ تجربہ ہے، آپ میں بھی کئی لوگ بیٹھے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں یہ رات ہم سو گئے اور تہجد کے وقت فجر میں ہم جاگے بر وقت، اور صبح اٹھ کے جو ہم نے 2 گھنٹے پڑھائی کی نا، اللہ نے بہترین نمبروں کے ساتھ کامیابی عطا فرمائی۔ کیوں جی ہوتا ہے نا، جن کا تجربہ ہے وہ تو مان چکے، بھائی جن کا تجربہ نہیں ہے وہ بھی مان لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اگر کوئی طالب علم اس وقت سے فائدہ اٹھائے گا پڑھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ کوئی کاروباری شخص اگر اس وقت میں فائدہ اٹھائے گا علی صبح، وہ اپنے ٹائمز کے مطابق کاروبار کو انجام دے گا، اس میں شام والے کاروبار کی نسبت زیادہ برکتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ اے میرے رب ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بعض روشن چہرے مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں، وہ اپنا تجربہ بھی بتایا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ معمول ہے کہ رات بر وقت سو جانا اور صبح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے قبل از وقت جاگ جانا، قبل از فجر جاگ جانا، اور اس کے بعد بس دن کے درمیان میں، یعنی جس کو دوپہر کہا جاتا ہے، اس میں تھوڑا کیلولہ کرنا، باقی سارے دن اور رات کا شیڈول اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی بابرکت بنا دیتے ہیں، کیونکہ رات جلدی سونا بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت، صبح جاگنا بھی پیارے نبی علیہ السلام کی سنت، اور دوپہر کو کیلولہ کرنا، کچھ سستانا اور آرام فرمانا، یہ بھی پیارے نبی علیہ السلام کی سنت۔ آج ہمارا سارا جو سرکل ہے سارا خراب ہو چکا ہے، رات کی نیند آگے پہنچی، پھر صبح کا جاگنا لیٹ ہوا، اور جس کی وجہ سے دوپہر کون سوئے گا، کیلولہ کون کرے گا، سارے 24 گھنٹوں کا یہ سرکل الٹ ہو گیا ہے۔ اللہ ہمارے اس سرکل کو صحیح سمت پہ فرما دے۔ بے برکتی اس وجہ سے ہے، نحوست اس وجہ سے ہے، ورنہ دن اور رات میں، مہینے یا ہفتے میں، کسی وقت میں یا کسی فرد میں، کسی جگہ پہ یا کسی مکان اور سواری میں نحوست نہیں ہے، بے برکتی نہیں ہے۔ آگے بڑھیں احباب گرامی، اس کے لیے ہم نے صبح و شام کے اذکار کو بھی معمول بنانا ہے۔ جو کرتے ہیں مبارک ہو، جو نہیں کرتے وہ یہ جان لیں کہ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ یہ انسان کا مضبوط قلعہ ہوتے ہیں۔ انسان کے لیے مضبوط قلعہ کس لیے ہوتا ہے؟ انسان دشمن سے بچنے کے لیے اس میں محفوظ ہوتا ہے، بچتا ہے، قلعے میں بند ہو جاتا ہے دشمن سے بچنے کے لیے۔ تو یہ انسان کے لیے قلعہ ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان
یا پھر انسان کی صورت میں شیطان کے راستے پہ چلنے والا کوئی دشمن ہو، ہر طرح کے دشمن سے بچنے کے لیے اس کے مکر سے، اس کے فریب سے، اس کے دھوکے سے، اس کے دجل سے، اس کے حسد سے، اس کے بغض سے، اس کی کدورت سے، اس کی بغض اور نفرت سے، دشمنی سے بچنے کے لیے صبح و شام کے اذکار لازمی چیز ہیں۔ آج کے بعد کرنے کی کوشش فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، کئی روایات ہیں، ہر ایک کی الگ فضیلت بیان ہوئی ہے، جن میں سے ایک یہ جو کہہ لیتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، دوائیاں بھی لیتے ہیں لیکن یہ دعا بھی پڑھیں۔ فرمایا صبح شام 3 مرتبہ، لم یصبہ فجأۃ بلا، جاؤ لکھ لو، کوئی اچانک آزمائش اور مصیبت آ ہی نہیں سکتی، پیارے نبی نے فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھئی ہم وقت کے آنے سے پہلے، جس کو ہم کہتے ہیں برے وقت کے آنے سے پہلے، ہم سارا سامان کرتے ہیں، سارا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی تو اس کی ایک کڑی ہے نا۔ ہم یہ پڑھ کے کیوں نہیں برے وقت کے آنے سے پہلے، پریشانی کے آنے سے پہلے ہم کیوں نہیں اس کے لیے تحفظ کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ آخری بات کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ اے میرے مولا، ہم تجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں، کن الفاظ سے مانگیں؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، جن میں سے 2 کا ذکر کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، اللہم لا خیر الا خیرک، اللہ کوئی خیر نہیں ہے مگر جو تو عطا کرے، جس کو میں خیر کہوں وہ خیر نہیں ہے، جو تو عطا کرے وہی خیر ہے۔ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک، کوئی نحوست نہیں ہے، ہاں مگر جو تیری طرف سے نحوست آ جائے۔ اور اللہ کی طرف سے نحوست کب آتی ہے؟ جو ابھی اعمال ذکر ہوئے ہیں، جب ہم ان میں کھو جاتے ہیں، اہتمام نہیں کرتے ہیں ذکر و اذکار کا۔ تیسرا جملہ ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدے میں مضبوطی دیتا ہے، نحوست اور بے برکتی سے بچاتا ہے، برکتیں نصیب فرماتا ہے۔ اور دوسری دعا سن لیجئے، مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان گرامی ہے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اللہ اچھے حالات اور برکتیں لانے والا بھی تو ہے۔ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت، برے حالات کو بدلنے والا، مصیبتوں کو ختم کرنے والا وہ بھی صرف تو ہی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا بک، نیکی کرنے کی توفیق بھی تیری طرف سے ہوتی ہے اور برائی سے بچنے کی طاقت بھی تو ہی عطا فرماتا ہے۔ اے میرے مولا، ہمیں خیر و برکت عطا فرما اور نحوست اور بے برکتی سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، جو شخص کوئی بھی کام کرنے لگے اور وہ کسی کی نحوست اور بدگمانی کی وجہ سے اس کام سے بچ جائے، رک جائے، واپس آ جائے کہ فلاں شخص نے ایسے کر دیا یا
فلاں پرندہ گزر گیا یا فلاں معاملہ ایسے ہو گیا، اب بے برکتی آئے گی، اب میں نے یہ نہیں کرنا ہے، تو فرمایا جو نحوست کی وجہ سے اپنے کام سے واپس پلٹ آئے گا، اپنے اس پروجیکٹ کو چھوڑ دے گا، پلان کینسل کر دے گا، ڈیل کینسل کر دے گا، فرمایا فقد اشرک، صحیح روایت کے مطابق اس بندے نے شرک کیا ہے۔ کیوں شرک کیا؟ بظاہر یہ چھوٹی سی بات لگتی، یہ اس لیے کہ اس کا اعتماد اللہ کے بجائے اس فرد کے اوپر ہو گیا ہے کہ اب یہ بے برکتی لائے گا، تو اللہ کی برکت کے اوپر تو اس کا یقین نہیں رہا۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی معاملے سے اس وجہ سے مت ہٹیں کہ بھائی اب فلاں فرد کی وجہ سے یا فلاں جگہ کی وجہ سے، فلاں سواری کی وجہ سے اس معاملے اور ڈیل میں بے برکتی اور نحوست آ جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے ایسے کیا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے، ورنہ یہ شرک کی ایک قسم ہے اور شرک کے یہ دروازے کھولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ توحید پر کاربند فرمائے اور شرک سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا، ہمارے بھائی عبد الرحمن صاحب مسجد گوہر ٹاؤن کے جو امام صاحب ہیں، ان کے بھائی اکرم صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے محترم خالو جان مولانا محترم محمد علی فوجی صاحب وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان سمیت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، اے اللہ ہمارے مسائل اپنی رحمت سے حل فرما۔ اے میرے مولا، جو تیرے گھر کو آباد کرتی ہیں ان کے گھروں کو شاد فرما، ان کے چہروں کو منور فرما دے۔ اے اللہ جو تیرے گھر سے تعاون کرتی ہیں ان کو برکتوں سے نواز دے۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بے برکتی اور نحوست سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اللہ برکت والے امور انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عقیدہ توحید کو مضبوط فرما دے، شرک کی ہر قسم سے بڑی یا چھوٹی ہر قسم سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ذکر اور فکر والی زندگی عطا فرما۔ اے میرے مولا ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہمارا اور اپنا تابع فرما بنا۔ اے اللہ ہمارا یہاں پہ آنا اپنی رحمت سے رضا سے مقبول فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو دنیا آخرت کے ہر میدان میں شاندار کامیابیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جو طلباء کامیاب ہوئے ہیں ان کی اس کامیابی کو ان کے لیے باعث برکت بنا۔ اے اللہ جو کامیاب نہیں ہو سکے ان کو دوبارہ سے کوشش کر کے کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے لیے بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ احباب گرامی، یہ طلحہ مجاہد بھائی اور قاری خلیل الرحمن صاحب، اسی طرح عبدالحمید محمدی صاحب، اس ٹیم کی طرف سے مسجد نور توحید کی طرف سے اس کے نام سے ایک گروپ تشکیل دیا گیا ہے، واٹس ایپ گروپ، کہ جس میں آپ کو مرکز کی طرف سے کوئی اہم خبر یا اسی طرح دروس یا خطبات جمعہ وہاں سے آسانی سے میسر آ سکیں گے، اور اس میں آپ اگر کوئی مرکز کے متعلقہ، مسجد کے متعلقہ یا دینی مسئلے کے متعلقہ کچھ پوچھنا بتانا چاہیں تو وہ بھی آپ اس میں شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کا لنک آپ کو یہاں عبدالحمید محمدی صاحب دار التوحید اسلامک سینٹر کے یہاں لنک میں مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے ہر شخص کو ڈھیروں برکتیں نصیب فرمائے، دیگر مراکز، مساجد، مدارس کے ساتھ جڑے ہوئے تعاون کرنے والے، رونق بڑھنے والے سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب سے یہ خیر کی باتیں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو ہمیشہ شر سے محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم۔